اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو خوف خدا کا خاص طور پر حکم عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ اسی خوف خدا کی بنیاد پر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ انہی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے خوف خدا کا حکم دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہیں ایمان کے بعد اپنا عمل اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول کرانا ہے تو بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور جب مومن ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ خوف خدا رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے مومن کو قرآن میں خوشخبری بھی سناتا ہے، بشارت بھی سناتا ہے، اس کے لیے جنت کی نعمتوں کے وعدے بھی رب نے عطا کیے گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا ان المتقین فی مقام امین، فی مقام امین، کہ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ خوف کی جگہ نہیں، امن کی جگہ میں ہوں گے، اطمینان کی جگہ میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں پل صراط سے پار لگنا کتنا مشکل ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں پار لگا دیں گے، ہم انہیں نجات دیں گے۔ تو خوف خدا تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ ان کا بچپنا پڑھیں، آپ ان کی جوانی پڑھیں، آپ ان کا کبر سینی اور بڑھاپے کا زمانہ پڑھیں، تو آپ کو امام احمد رضا کی زندگی کے ہر لمحے میں خوف خدا جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو میں اس کی چند مثالیں بتاؤں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اصلاح سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 6 سال کی آپ کی عمر ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے، دن بھی بہت لمبا ہے، اور پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا ہے 6 سال کی عمر میں۔ دوپہر ہوتے ہوتے چونکہ عمر بھی کم ہے اور دن بھی لمبا ہے، سخت دھوپ بھی ہیں، ایسے وقت میں دوپہر ہوتے ہوتے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور چہرے پر بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہونے لگا، تو آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ آپ کو ایک کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد جو کٹوروں میں پیالوں میں فرنی جما کر رکھی تھی وہ احمد رضا کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے والد محترم نے کہا بیٹا آپ اسے کھا لو۔ 6 سال کی عمر ہے امام احمد رضا کی، آپ فرماتے ہیں ابا جی میں تو نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دوپہر ہوتے ہوتے کھا لیتے ہیں، اور شریعت میں یہی مسئلہ ہے کہ بچے کو نابالغی کی عمر میں روزے کی پریکٹس دلانے کے لیے یوں کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ بیٹا بالغ ہونے سے پہلے پہلے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ رکھنے کا عادی بن سکے۔
تو اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے ان کو پریکٹس دلانے کے لیے روزہ رکھوایا اور دوپہر ہوتے ہوتے انہیں کمرے میں بند کر کے فیرنی کا کٹورا سامنے رکھ کر کہا بیٹا آپ اسے کھا لیں۔ آپ نے کہا ابا حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کھا لیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابا حضور نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اب کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں، اس لیے تم اطمینان سے کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں ارشاد فرمایا ابا جی انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر جس رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ دیکھیں بچپن کا زمانہ ہے، شدت کی بھوک اور پیاس ہے، سخت دھوپ ہے، سامنے شفیق باپ ہیں اور دروازہ بھی بند ہے، اور ایسی دھوپ اور پیاس میں کھانا بھی پسندیدہ سامنے ہو، مگر ایسے وقت میں بھی 6 سال کا بچہ خوف خدا کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور تصور یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جس کے بچپن کی 6 سالہ عمر میں خوف خدا کا عالم یہ گئے، بھلا اس کی جوانی اور بڑھاپے میں خوف خدا کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی تو خوف خدا بنیاد ہے ایمان کے لیے بھی، اور یہی تو خوف خدا بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور اسی خوف خدا پر تو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اور یہ سارا خوف خدا تو بچپن میں 6 سال کی عمر میں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسی عظیم شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا یوں بات کر رہا ہے 6 سال کی عمر میں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ جو بچہ 6 سال کی عمر میں اللہ کے وعدے کا اتنا لحاظ رکھتا ہو، مجھے امید ہے یقیناً یہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا۔ آپ دیکھیے یہ تو آپ کے بچپن کا معاملہ ہے، اب میں آپ کو ان کی جوانی کا ایک واقعہ سناؤں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ماہ رمضان میں معمول یہ تھا کہ رمضان المبارکہ میں آپ افطار کرنے کے بعد، یعنی شام کو مغرب سے پہلے افطار کرنے کے بعد آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، افطار کے بعد صرف پان کھاتے تھے، اور پھر سحری کے وقت آپ چھوٹے سے پیالے میں فیرنی کھا لیتے اور اس کے بعد پھر آئندہ دن کا روزہ رکھ لیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے اور روزانہ بچہ پان لے کر کے گھر سے مسجد میں آپ کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بچہ پہنچنے میں لیٹ ہو گیا 2 گھنٹہ، اور جب وہ پان لے کر کے پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو 2 چپٹ ماری اور اس کو کہا کہ اتنی تاخیر کی۔ اس کے بعد وہ بچہ پان رکھ کر کے چلا گیا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی کوئی ناراضگی کا احساس نہ ہوا کہ مجھے مارا گیا یا مجھے کوئی ٹوکا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ پوری رات بے چین اور بے قرار رہے۔ پوری رات آپ کو حالت اعتکاف میں مسجد میں نیند نہیں آئی، اس تصور سے کہ میں نے اس بچے کو 2 چپٹ کیوں ماری، میں نے اس کو کیوں اتنی تھوڑی سی بھی تکلیف دی۔ یہاں تک کہ سحری کے وقت آپ نے اس بچے کو بلوایا، اور جب وہ بچہ مسجد آیا تو وقت کا مجدد اعظم ہے، وقت کا اعلم العلماء ہے، روحانیت کا تاجدار اور شہنشاہ ہے، علم والوں کا بھی تاجدار ہیں، اس کے باوجود اس چھوٹے سے بچے کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے شام کو جو تمہیں 2 چپٹ ماری تھی وہ تم مجھے مار لو۔ تو اب اس لڑکے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو ماروں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا
نہیں تمہیں 2 چپٹ جیسے میں نے ماری تھی ویسی تمہیں مارنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ بار بار اصرار کرنے پر بھی اس لڑکے نے آمادگی ظاہر نہ کی تو آپ نے ایک بکس منگوایا اور اس بکس میں سے آپ نے مٹھی بھر پیسے لیے اور اس بچے کو دکھاتے ہوئے کہا بیٹے اگر تم جیسی میں نے 2 چپٹ ماری تھی ویسی مار دو گے تو میں تمہیں اتنے سارے پیسے دوں گا۔ اور پھر اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا، مگر وہ بچہ مارنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا حضور میں نے بغیر مارے ہی آپ کو معاف کر دیا، مجھے یہ بدلہ نہیں لینا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ امام اہل سنت نے فرمایا تم ابھی نابالغ ہو، تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے تمہیں بدلہ لینا پڑے گا۔ جب وہ اصرار کے باوجود بھی نہ مانا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی اپنے سر پر چپٹ ویسے لگائی جیسے کہ آپ نے اس کو لگائی تھی، اور اس کے بعد اس کو پیسے دے کر کے بھی رضامند کیا۔ اب یہاں یہ ہے جوانی کے عالم میں یہ چھوٹا سا حق ہے جو کہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے کہ آج معاملہ یہ ہے ہم کسی کو مار بھی دیں، کسی کو گالیاں بھی دے دیں، کسی کا ناجائز ہڑپ بھی لیں تو بھی ہمیں کوئی خوف اور ملال اور غم نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس پر اپنی سینہ زوری کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہم میں طاقت ہے تو ہم نے گالیاں دی، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ لیا، ہم نے کسی کا لے لیا۔ اب یہاں ٹھہر کر کے آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں، یہ جوانی میں امام احمد رضا کے خوف خدا کا عالم ہے کہ آپ نے ایک بچہ بس اس کو 2 چپٹ ماری تھی، اس کو معاف کرانے کے لیے کتنی عاجزی کی اور کتنی انکساری کی، اس کے سامنے پیسے بھی رکھے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، جیسا بدلہ لینا ہے ویسا لے لو، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر چپٹ ماری۔ حقیقت میں اسی کو خوف خدا کہتے ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت کا کے دل و دماغ میں یہ تصور تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی لگائی ہوئی یہ 2 چپٹ قیامت کے دن میری گرفت کا سبب بن جائے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، کہیں یہ نابالغ بچے کے ساتھ یہ چھوٹی سی زیادتی جو ہو گئی ہے کہیں اس کی وجہ سے میری نیکیوں پر پانی نہ پھر جائے۔ تو اتنی چھوٹی سی بات اگر حقوق العباد سے متعلق ہو تو کتنا خوف ہے انہیں اللہ کا، اللہ کی پکڑ کا کتنا خوف ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو عالم ہے وہ اپنی اعتبار سے سوچے، جو دکاندار ہے وہ اپنے اعتبار سے سوچے، جو کسی دنیاوی منصب پر ہے وہ اپنے اعتبار سے سوچے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ خوف خدا کا معاملہ کتنا ہے اور ہم خوف خدا کے معاملے میں کتنے کمزور ہیں۔ بھلا ایک بچے کے ساتھ 2 چپٹ لگائی ہوئی کے بارے میں اتنا خوف وقت کا امام رکھتا ہے تو پھر ہمیں کتنا زیادہ خوف رکھنا چاہیے۔ جن کے پاس تو عبادتیں نیکیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو عبادتیں نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں، پھر بھی ہمارے پاس خوف خدا نہیں گئے۔ اس لیے یاد رکھیں خوف خدا یہ بنیاد ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کی زندگی کا وہ واقعہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کا آخری رمضان، اس کے بعد آپ کا دنیا سے وصال ہو گیا، اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عمر کے آخری حصے میں تھے، جسم کی کمزوری ضعف و نکاہت کا ہر کسی کو پتا تھا، اور ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ خیر الاسقیاء علامہ محمد احمد مصباحی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عمر کے اس حصے میں تھے کہ جس حصے میں بندے کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، اور شیخ فانی کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ شیخ فانی سے روزہ رکھنا
یہ معاف ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے دے۔ یعنی یہ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کی تعریف آپ کو سنا دوں کہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، اور آئندہ طاقت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، اس کو شریعت کی زبان میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ یعنی اتنا کمزور اور اتنا بڑھاپا طاری ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں اور آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسی پوزیشن میں شریعت کہتی ہے یہ بندہ شیخ فانی ہے۔ اور اس شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ ایک روزے کے بدلے میں 2 کلو 47 گرام گیہوں فدیہ دے دے۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور پھر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس روزے کو چھوڑنے والا جرم اس کا وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس روزے کو چھوڑنے کا جو جرم ہے وہ مجرم نہیں گنا جائے گا، چونکہ وہ عمر کے اس حصے پر پہنچ چکا ہے جس کے لیے قرآن میں یہ راحت اور آسانی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے وہ ایک مسکین کو کھانا دے، اس کا فدیہ دے۔ اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، ایک روزے کا فدیہ، اور وہ شیخ فانی ہو۔ اب امام اہل سنت کی زندگی کا آخری سال ہے، عمر کے اسی حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ اکبر، شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ روزہ نہ رکھ کر کے اس کا فدیہ دے دیں، تو آپ سے کوئی پرسش نہ ہوگی کہ روزہ کیوں چھوڑا، چونکہ شریعت نے خود آسانی دی ہے۔ مگر امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے چونکہ بریلی شریف میں شدت کی گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس وقت روزہ رکھنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں سفر کرنا پسند کیا، اور آپ نینی تال تشریف لے گئے اور وہاں ٹھنڈے علاقے میں جا کر آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ ہے ان کی بڑھاپے کا عالم، وہ تھا آپ کا جوانی کا عالم، اور ایک تھا آپ کا بچپن کا عالم۔ یہ ہے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کہ بچپن میں بھی کس قدر خوف خدا کہ 6 سال کی عمر ہے، شدت کی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، بھوک اور پیاس لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، سامنے پسندیدہ کھانا رکھا ہے، دروازہ بھی بند ہے، مگر اس کے باوجود 6 سال کی عمر میں احمد رضا خوف خدا کی وجہ سے روزہ توڑتا نہیں بلکہ روزہ مکمل کرتا ہے۔ جوانی کا عالم ہے، ایک بچے کو بے توجہی میں بس 2 چپٹ مار دی تو اس کو معاف کرانے کے لیے کتنی عاجزی کی آپ نے، یہ ہے خوف خدا۔ اور پھر بڑھاپے کے عالم میں کہ روزے کو چھوڑنے کی شریعت میں گنجائش ہے، رخصت ہے کہ بندہ چھوڑ دے تو بھی وہ گنہگار نہیں ہے، مگر ایسے شیخ فانی ہونے کی عمر میں بھی آپ نے اس ٹھنڈے علاقے کا سفر کر کے وہاں جا کر باضابطہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ معاملہ ہی حقیقت میں یہی گئے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے لیے ہر نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، چونکہ وہ جانے گا کہ میں خوف خدا اگر اس کے دل میں ہوگا تو وہ جانے گا کہ ایک نیکی اگر مجھ سے چھوٹ گئی تو قیامت کے دن تو ولی بھی افسوس کریں گے، صالحین بھی افسوس کریں گے۔ کس چیز پر افسوس کریں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے صالحین اور ولیوں کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں کیوں گزر گیا، اس وقت ہم نے ایک بار سبحان اللہ کیوں نہ کہہ دیا،
اس وقت ہم نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کیوں نہ کہہ دیا؟ اس وقت ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کیوں نہ پڑھ دیا؟ تو انہیں اس وقت افسوس ہوگا۔ تو چونکہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا تو وہ بندہ نیکی کو چھوڑے گا نہیں، اور پھر وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، چونکہ وہ جانے گا کہ یہ گناہ کیا تو پکڑ بڑی سخت ہے، اور پکڑ کرنے والا رب ہے جو ہر چھپے سے چھپے کو جانتا ہے، ہر ظاہر سے ظاہر کو جانتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ سزا دینے پر بھی قادر ہیں، اور وہ قبر سے اٹھائے گا، اور اس نے ایک دن حساب کا رکھا ہے۔ جب یہ سارا خوف خدا بندے کے دل میں ہوگا تو کیا بچپنا، کیا جوانی، کیا بڑھاپا، اس کے لیے کیا گھر کی چار دیواری اور کیا مجمع عام، اس کے لیے اپنوں کا معاملہ ہو یا غیروں کا معاملہ ہو، خوف خدا اگر اس کے دل میں ہوگا تو ہر جگہ وہ قرآن و سنت کے حکم پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ چیز ہے خوف خدا۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، چونکہ ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہو، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ جیسے ہم عالم ہیں یا سوسائٹی کا کوئی بڑا آدمی ہے تو ہماری خواہشیں رہتی ہیں، چونکہ ہمارا نفس بہت موٹا ہے تو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، نمازی کہیں، عالم کہیں، قاری کہیں، اور بڑے بڑے لقب سے یاد کریں۔ حالانکہ کبھی کبھی ہمارے اندر وہ بات نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری طبیعتیں یہ پسند کرتی ہیں کہ ہمیں لوگ یہ کہیں، اور پھر بندہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ کسی نے آپ کو سوال کیا، اور سوال کرنے سے پہلے آپ کے القاب لکھے، عالم، فاضل، مفتی احمد رضا، اور اس سے پہلے اس نے حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ کسی بندے نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان پر اور قلم پر تو ساری قرآن کی آیتیں تھیں، آپ اس سے دلیلیں بھی دیتے تھے، مگر باضابطہ ترتیب سے آپ نے حفظ نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں ڈرایا گیا ہے انہیں کہ جن میں کوئی خوبی نہ ہو اور لوگ ان کی وہ خوبی بیان کریں اور وہ خوش ہوں۔ قرآن میں آیا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی خوبیاں بیان کی جائے، بما لم یفعلوا، حالانکہ وہ خوبیاں ان میں نہیں ہیں، پھر بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ خوبیاں بیان کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ تو لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں اور میں تو حافظ نہیں ہوں۔ امام اہل سنت کے بارے میں علامہ حشمت علی خان فرماتے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا چونکہ لوگوں کا گمان میرے بارے میں ہے کہ میں حافظ ہوں تو اب مجھے حافظ ضرور بننا چاہیے۔ اور آپ نے 29 یا 27 شعبان المعظم سے حفظ کرنا شروع کیا۔ طریقہ کیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد ایک بندہ آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ کر آپ کو سناتا۔ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے ایک حافظ قرآن اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھ کر سناتا، اعلیٰ حضرت اتنا تراویح میں زبانی سنا دیتے۔ 27 یا 29 شعبان المعظم کو آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور 27 رمضان کو آپ نے مکمل کر دیا اور تراویح میں سنا بھی دیا۔ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے خوف خدا کا معاملہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت زندگی کے آخری ایام میں جب کہ آپ کے جسم پر کمزوری طاری ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے وقت میں جب آپ میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر اس وقت بھی، اور جب آدمی میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسا مریض اور ایسا کمزور شخص جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی پوزیشن میں بھی اعلیٰ حضرت نماز با جماعت پابندی سے ادا کرتے تھے، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کرسی پر بٹھا کر 4 آدمی آپ کو لے کر مسجد پہنچتے اور آپ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ استاذ العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اور جماعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان، ناچار خود ہی گھسیٹتے ہوئے مسجد حاضر ہو گئے اور با جماعت نماز ادا۔ کوئی کرسی پر بٹھا کر اچک کر لے جانے والا نہیں تھا، تو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گھسٹتے ہوئے ہی مسجد پہنچ گئے اور با جماعت نماز ادا کی۔ تو ساتھیو، حقیقت میں ساری باتوں کی بنیاد ہی خوف خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت جہاں علم کی بہت اونچی بلندی پر ہیں، وہیں پر عمل میں بھی اسی بلندی پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زندگی کے ایک ایک سانس میں آپ نے دین و سنیت کی حفاظت کے لیے اپنا قلم چلایا۔ میں نے گزشتہ سال آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بیان کیا تھا کہ امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات، چونکہ بد عقیدے جتنے بھی ہیں، وابی ہوں، دیوبندی ہوں، غیر مقلد ہوں، وہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، اور ہمارے امام احمد رضا کو معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیوں کے امام ہیں اور انہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ میں نے گزشتہ سال میرا ٹاپک ہی یہی تھا، میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ایک ایک بات پڑھ کر سنائی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کا کیسے رد کیا ہے، اور جسے یہ لوگ بدعت سمجھتے ہیں کہ انگوٹھے چومے جائے نبی کے نام پر، اذان سے پہلے درود پڑھا جائے، یا ایصال ثواب کیا جائے، یا فاتحہ پڑھا جائے، یا مزارات پر جایا جائے، تو اعلیٰ حضرت نے ایسی ساری باتوں کو ایک دلیل سے نہیں، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے ان تمام باتوں کو سینکڑوں قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ تو وہ تو بدعت ہے ہی نہیں، رہ گئی جو واقعی میں بدعتیں ہیں، جیسے مزارات پر ہونے والے خرافات، جیسے پیری مریدی کے نام پر غلط رسمیں، شادی بیاہ کے نام پر غلط رسمیں، یہ ساری جتنی جو بدعت مذمومہ ہیں کہ جو گمراہیت کی طرف لے جاتی ہیں، امام اہل سنت نے ایسی تمام بدعتوں کا رد کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ایک عالم ایسا، یہ سمجھنے کے لیے دماغ کے دروازے کھولنے کے لیے، اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ جس کو بہت لوگ مانتے مگر اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اب اس کا انتقال ہو گیا، 50 سال 10 سال 20 سال بعد اگر کوئی اس پر ریسرچ کرنا چاہے کہ وہ بندہ کیسا تھا، تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کس چیز سے پتہ لگائے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی؟ بھائی وہ بندہ جس کو آج سب مان رہے ہیں، وہ 100 سال 200 سال پہلے انتقال کر چکا ہے، ان کی کوئی کتاب نہیں، ان کی کوئی سوانح نہیں، ان کی کوئی ہسٹری بیان کرنے والا نہیں، تو اب ان کے بارے میں ہم ریسرچ کیسے کریں کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے بدعتوں پر عمل کیا یا بدعتوں کا رد کیا؟ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہیں جنہوں نے تقریباً 1500 کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان کی زندگی کو جاننے کے لیے ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان کی کتابیں موجود ہیں ہمارے سامنے،
اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا عمل کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کو جاننے کے لیے کسی بدگمانی کا کوئی شکار ہو جائے، کوئی سنی تو ہو نہیں سکتا، مگر جو لوگوں بد عقیدوں کے قرب میں رہتے ہیں، ان سے دوستیاں اور یاریاں اور رشتہ داریاں رکھتے ہیں، تو پھر وہ چونکہ پھونکے مارتے ہیں انہیں، تو ہماری انہیں دعوت ہے احمد رضا کو جاننے کے لیے۔ ہماری زبان سے اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اعلیٰ حضرت کو جاننا ہے تو ان کی 1500 کے قریب کتابوں کو پڑھو۔ جو پڑھ چکے وہ دیوبندیوں کے بڑے مولانا کوثر احمد نیازی، وہ بھی پڑھ گئے اعلیٰ حضرت کو، تو پڑھ کر کہہ گئے، لکھ گئے اپنی کتاب میں کہ جب تک میں نے بریلی کے احمد رضا کو پڑھا نہیں تھا تو چونکہ میرے اپنی لائبریری میں 10,000 کتابیں تھیں اور میں نے کوئی کتاب ایسی نہ تھی جس کو چاٹ نہ لیا ہو، اور مولانا کوثر نیازی کا دعویٰ تھا کہ میرے ذہن کے مطابق میں نے روٹی کے جتنے ٹکڑے کھائے ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، کوئی فن ایسا نہیں جس کو میں نے پڑھا نہ ہو اور اس کا علم نہ حاصل کیا ہو، مگر جب سے میں نے بریلی کے مولانا احمد رضا کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا لگا کہ اتنا پڑھا کر کے بھی ابھی میں کنارے پر کھڑا ہوا ہوں اور علم کا سمندر تو احمد رضا ہے۔ یہ ہے تو اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، اہل بیت کی تعظیم ہو، صحابہ کی تعظیم ہو، اولیاء کی محبت ہو، اولیاء اللہ کے عرس کو جائز قرار دینے کی دلیلیں ہو، اللہ کے ولیوں سے نبیوں سے بعد وصال مدد مانگنے کی بات ہو، سرکار کے روزے پر سفر کی نیت سے جانے کی بات ہو، روزے رسول پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بات ہو، نبی کو دیوار کے پیچھے سے یا کے لفظ سے پکارنے کی بات ہو، نبی کو غیب کا علم اللہ کی عطا سے ماننے کی بات ہو، نبی کو گنبد خضرا میں موجود مان کر حاضر و ناظر ماننے کی بات ہو، یا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آپ احمد رضا کا پڑھنا چاہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ امام احمد رضا نے ایک عقیدہ بھی اپنی ذات سے گھڑا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال کے بزرگوں کے عقیدوں پر پہرا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس چیز پر غور کریں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہماری تحریک نے، سنی دعوت اسلامی نے، میرے پاس جتنے بھی نمبر تھے لوگوں کے، میں نے ان کے اوپر وہ میسج بھی عام کیا آج کے دن، چونکہ آج 25 سفر المظفر، ہم نے الحمدللہ رب العالمین، چونکہ گجرات میں گجراتی زبان لوگ جانتے، اردو زیادہ نہیں جانتے، الحمدللہ ہماری شاخ دیادرہ سے 5 یا 6 کتابیں، اس کا پورا سیٹ گجراتی زبان میں اعلیٰ حضرت کو جاننے کے لیے اس وقت ہم نے جاری کیا ہے۔ یہ نقوش فکر رضا، جب اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس تھا، اس وقت یہ تقریباً 1000 صفحات کے لگ بھگ مشتمل کتاب، جب اعلیٰ حضرت کے عرس کو 100 سال ہوئے تو سنی دعوت اسلامی نے اس کتاب کو چھاپ کر قوم تک پہنچایا۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت پڑھو، احمد رضا کو۔ خدا کی قسم میں اپنے سنی علماء سے بھی کہتا ہوں کہ تمہیں اگر کسی بھی میدان میں اگر تم ہار اور شکست کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تو تم امام احمد رضا کے در سے وابستہ ہو جاؤ، امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم کوئی باطل تمہارے سامنے 5 منٹ بھی ٹک نہ سکے گا، اس لیے کہ اب تمہیں خود تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ امام احمد رضا نے جمع کر دیا ہے۔ یہ تو دسترخوان سجا دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، بہترین سے بہترین کھانے رکھ دیے ہیں، بس اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کرو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا شروع کرو۔ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے ایک ایسی کسوٹی اور ایک ایسا معیار ہے آج کہ بہت سارے باطل فرقے والے ممکن ہیں کسی ولی سے اپنی جھوٹی ہی نسبت جوڑ دیں۔ کئی بدعقید ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے ہم بھی چشتی ہیں،
ہم بھی صابری ہیں. آپ کو تو پتا نہیں ہوگا مگر ہمیں پتا ہے، چونکہ ہمیں جو مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس کو مقابلے والے کے ہر داؤ پیچ پر نظر رکھنی پڑتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا کس طرح کے وار کرے گا. وہ اپنے آپ کو چشتی بھی لکھ کر آ رہا ہے، صابری بھی لکھ کر آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سارے کچھ سلسلوں کی بات کرتے ہوئے وہ ہمیں یہ بھی کہے گا. ہم بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے، ہم بھی صابر پاک کی بارگاہ میں جاتے، سب کچھ کہے گا. مگر خدا کی قسم کوئی بھی باطل فرقے والا کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں احمد رضا کی بارگاہ میں بھی جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رضوی ہوں یا میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، چونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے اور باطل فرقوں کے درمیان خط امتیاز ہیں، وجہ امتیاز ہے. اور یہ وہ مینارہ نور ہے جس کے سائے میں بندہ بیٹھتا ہے تو گمراہیت کا اندھیرا اس کے قریب بھی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے ایسی مقبولیت اور ایسی عظیم شان عطا فرمائی گئی. علمی اعتبار سے آپ کا قد بہت بلند ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہوا کہ آج ہمارا اجتماع شروع بھی ہوا اور اعلیٰ حضرت کے نام سے شروع ہوا. تو یہ میں اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب یہ اجتماع انشاءاللہ بند نہیں ہوگا. آئیں گے آپ انشاءاللہ ہر سوموار کو، جیسے آپ پہلے آتے تھے. آج بھی بڑی تعداد میں آئے، مجھے بہت خوشی ہے آپ نے اپنا وقت نکالا، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے آپ آئے. مگر انشاءاللہ عرس تو آج ہیں مگر تعلیمات رضا تو ہر وقت ہے. ہمارا ہر اجتماع رضا کی تعلیم ہے، ہمارا ہر اجتماع پیغام رضا ہے. اس لیے ہر سوموار کو ہفتہ واری اجتماع میں آپ ضرور شرکت فرمائیں. اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول